اچھا، اس سے سوال سے جو اگلا جملہ تھا، ٹھیک ہے نا، اس تاریخ میں جو تیسری شق یا چوتھی شق تھی، قید تھی، وہ بھی دیکھ لیں۔ اور اس میں کیا تھا کہ مفتہ بہی مسائل کو ماننا، ٹھیک ہے نا، مفتہ بہی مسائل کو لینا۔ مفتہ بہی مسائل کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے مثال کے طور پر کسی مسئلے میں دو قول ہیں، ٹھیک ہے نا، تو دو قول میں سے ایک قول تو وہ ہوگا جس پر فتویٰ بھی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مفتہ بہی، اور ایک قول وہ ہے جس پر فتویٰ ہے ہی نہیں، اس کو غیر مفتہ بہی کہتے ہیں۔ تو یہ فقہی کتابوں میں آپ کو اس طرح بہت سارے مسائل ملیں گے، ایک مفتہ بہی اور ایک غیر مفتہ بہی، اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو جو مفتہ بہی مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر تقلید ہوتی ہے، جو غیر مفتہ بہی مسائل ہوتے ہیں ان میں تقلید جائز نہیں ہے، ان میں تقلید نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، سوال یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے ایک مسئلے میں دو قول کیوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دو قول کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، میں دو جواب دیتا ہوں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی ایسا ہے کہ وہاں پر ایک ہی مسئلے کے لیے دو یعنی ایک مسئلہ ہے وہ دو جگہوں پر الگ الگ سے بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ کہو کہ دو قول ہیں، سیدھے سیدھے الفاظ میں کیا ہے کہ دو قول ہے۔ مثال کے طور پر اب جو معتدہ عورت جو عدت گزارتی ہے، یعنی جس کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ عورت عدت گزار رہی ہے، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ قرآن میں دو آیتیں ہیں۔ ایک آیت وہ ہے جس میں یہ ہے کہ پورے سال عدت گزارے، مکمل ایک سال، اور دوسری جو آیت ہے اس کے اندر ہے کہ بھئی پورا سال نہیں بلکہ 4 ماہ 10 دن، یہ سورۃ طلاق کی آیت کے اندر ہے۔ تو 4 ماہ 10 دن اب عدت گزار رہی ہے، اس کے لیے آیتیں کتنی ہو گئی؟ دو، ایک میں 1 سال کا ذکر، ایک میں 4 ماہ 10 دن کا ذکر، یہ تو ہو گئی آیت۔ اسی طرح سے جو احادیث ہیں ان احادیث کے اندر بھی آپ دیکھیں تو احادیث میں بھی یہی دو چیزیں آپ کو ملیں گی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں، ایک حکم ایک حدیث کے اندر جائز ہے اور ایک حدیث میں ناجائز ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر مس ذکر کا مسئلہ ہے، یا مس امرأہ کا مسئلہ ہے، یا جو اونٹ کا گوشت آدمی کھائے یا آگ پر پکی ہوئی چیز کھائے، اس میں دونوں طرح کے حدیث آپ کو ملیں گے، ایک حدیث میں جائز اور دوسرے میں ناجائز، یا ایک میں وضو کے ٹوٹنے کا اور دوسرے میں نہ ٹوٹنے کا ذکر ہے۔ اس کی مثالیں تو آپ کو یہ ترمذی اٹھاؤ بس دیکھتے جاؤ، ہر باب کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ دو دو باب لاتے ہیں، یعنی ایک باب کے اندر لاتے ہیں کہ بھئی ایک چیز جائز ہے، دوسرے میں لاتے ہیں وہی چیز ناجائز ہے، دونوں پر احادیث ہے اور دونوں پر صحابہ کے آپس میں اختلاف ہے، یعنی وہ یہ ذکر کرتے ہیں اسی پر اکثر صحابہ کرام کا مذہب ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ پھر اس مسئلے پر بہت سارے صحابہ کرام کا مذہب ہے، تو یہ چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب قرآن کے اندر ایک مسئلے پہ 2 آیات آ سکتی ہیں، احادیث کے اندر ایک مسئلے میں 2 احادیث آ سکتی ہیں، تو اس طرح سے ممکن ہے کہ فقہی مسائل کے اندر بھی ایک مسئلے میں 2 قول آ جائیں، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ تو ہو گیا الزامی جواب۔ دوسرا جواب تحقیقی یہ ہے، امام صاحب رحمہ اللہ کے اصل میں 2 قول اس لیے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اشارات جو ہے نا 2 ذکر ہوتے ہیں، اس وجہ سے امام صاحب کے بھی 2 قول ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اس طرح ہے تو اس لیے یہاں پر بھی قول 2 ہو جاتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، مدت رضاعت کا جو مسئلہ ہے، اس پر بھی ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے، وہاں پر آپ دلائل بھی دیکھ لیں سب کچھ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مدت رضاعت، بچے کو دودھ کتنے سال تک پلانا ہے؟ تو ایک آیت کے مطابق 2 سال تک، اور ایک آیت کے مطابق جو ہے نا 2.5 سال تک ہے۔ تو جو ایک آیت میں ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، یہاں 2 سال کا ذکر صراحتاً آ گیا، اور اشارتاً آگے اسی سے تھوڑا سا آگے آتا ہے فَإِنْ أَرَادَ، اس سے پتہ چلتے تھوڑا زائد بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت کے اندر آتا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ دودھ گود میں اٹھانا اور اسی طرح سے اس کو دودھ چھڑانا، یہ 2.5 سال ہے، 30 مہینے 30 شہرن، 30 مہینے یعنی 2.5 سال ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بھی دونوں اشارے ملتے ہیں، تو اشارے اس آیت میں بھی 2 ہے، اشارے اس آیت میں بھی 2 ہے، تو اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ کی یہاں 2 قول ذکر ہوتے ہیں فقہ کتابوں میں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ 2 سال والا ہے، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم میں اشارے اور طرف بھی ملتے ہیں، اس لیے امام صاحب کو دوسرا قول بھی ہے کہ بھئی 2.5 سال کا، ٹھیک ہے نا۔ مدت رضاعت 2 سال، حرمت رضاعت وہاں پھر 2.5 سال ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے چونکہ امام صاحب رحمہ اللہ کے 2 قول بنتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر 2 اشارے ملتے ہیں، یا پھر احادیث مبارکہ کے اندر 2 اشارے ملتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر امام صاحب رحمہ اللہ کے بھی 2 قول ہو جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہوتا ہے اور ایک قول وہ ہوتا ہے۔
یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ امام صاحب رحمہ اللہ کی بات تو ان کے شاگرد نہیں مان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے شاگرد نہیں مان رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں مان رہے ہیں، جو بات مان رہے ہیں وہ بھی دراصل امام صاحب کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام صاحب کی مثال کے طور پر ایک مسئلے میں 2-3 قول ہوتے ہیں، تو امام صاحب رحمہ اللہ کے 2 قولوں میں سے ایک قول پر صاحبین وہ فتویٰ دیتے ہیں یا اسی کو لیتے ہیں، تو وہ بھی تو امام صاحب کا قول ہوتا ہے، تو مخالفت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اکثر ایسے ہی لوگ خواہ سے اعتراض کرتے ہیں۔ پھر جواب یہ ہے، ایک اور مثال کے طور پر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر جب اس طرح کی 2 آیتیں الگ الگ سے آ جائے یا احادیث کے اندر اس طرح سے آ جائے تو پھر کیا اس کا حل ہوتا ہے؟ پھر اس کا حل ایک ہی ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہے تو مختلف حل ہے، لیکن چلو میں ایک ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک آیت کو پھر ہم ناسخ کہیں گے اور دوسرے کو منسوخ کہیں گے۔ مثال کے طور پر جو 1 سال والی ہے اس کو ہم منسوخ کہیں گے، اور جو 4 مہینے 10 دن والی ہے اس کو ہم ناسخ کہیں گے۔ تو اس طرح سے پھر معاملہ حل ہو جاتا ہے، اور یہ مجتہد یہ حل نکالتا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر بھی ایک حدیث ناسخ ہے تو دوسری منسوخ ہے، یہ حل ہمیں کون بتاتا ہے؟ یہ بھی مجتہد بتاتا ہے۔ تو ایک ناسخ اور ایک منسوخ دونوں مسئلے سامنے آ گئے، تو منسوخ پر عمل جائز نہیں ہے، ناسخ پر جائز ہے۔ تو ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے بھی جب 2 قول سامنے آتے ہیں تو 2 قولوں میں سے ایک قول راجح ہوتا ہے اور دوسرا مرجوح ہوتا ہے۔ تو جس طرح ناسخ پر عمل کرنا جائز ہے، منسوخ پر جائز نہیں ہے، اسی طرح امام صاحب کے 2 اقوالوں میں سے ایک راجح ہوتا ہے اور ایک مرجوح ہوتا ہے، تو راجح پر عمل کرنا جائز ہے، مرجوح پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جو راجح ہوتا ہے اس کو مفتیٰ بہ کہتے ہیں، اور جو مرجوح ہوتا ہے اس کو غیر مفتیٰ بہ کہتے ہیں۔ تو ہم ہمیشہ ان مسائل کو لیتے ہیں جو امام صاحب سے مفتیٰ بہ ہو، یعنی تقلید ان مسائل کے اندر ہوتی ہے جو مفتیٰ بہ مسائل ہو، غیر مفتیٰ بہ مسائل کے اندر تقلید کے قائل نہیں ہے ہم۔ تعریف کے اندر ہم نے پوری چیز ذکر کر دی کہ مفتیٰ بہ مسائل کو لینا، جو غیر مفتیٰ بہ لینا، ان مسائل کو لینے پر، ان مسائل کے لینے کے ہم پابند نہیں ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو اٹھا کر ہم پر اعتراض کرنا یہ خواہ فضول کام ہے۔ بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے فقہ حنفی میں مثال کے طور پر یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، مرجوح اقوال اٹھا کر ہم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ بھئی مرجوح اقوال اٹھا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ان میں تو ہم بھی تقلید کے قائل نہیں ہیں، تو پھر آپ کیوں ہمارے سامنے اس کو پیش کرتے ہو؟ تو یہ ایک مسئلے کا حل ہے۔ پھر اس پر بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اچھا یہ بتائیں کہ جب امام صاحب رحمہ اللہ کی 2 قول، ایک راجح مرجوح پر تقلید نہیں ہے، تو پھر مرجوح کو تم نے کتابوں میں رکھا کیوں؟ نکالو اس کو، بس راجح مسائل کو چھوڑو تاکہ اعتراضات بھی کم ہو جائے، کتابیں بھی چھوٹی ہو جائے، بات سمجھ میں بھی آ جائے۔ اس طریقے سے آپ مرجوح اقوال کو بھی تم نے جمع کیا ہوا ہے، یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ مرجوح اقوال کو نکالو، صرف راجح کو چھوڑ دو۔ یہی اعتراض پر ہم بھی کرتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم کے اندر تم نے کیوں قرآن کریم کے اندر جو مرجوح یا منسوخ آیات ہیں ان کو یہاں ابھی تک کیوں رکھا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو احادیث منسوخ ہو چکی ہے وہ ابھی تک احادیث کی کتابوں میں کیوں ہے، ان کو کیوں نہیں نکالتے؟ تو جو جواب آپ کا ادھر ہوگا وہی جواب ہماری طرف سے لے لے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہم تو اس کا تحقیقی جواب یہ دیتے ہیں کہ چونکہ کسی حدیث کو ناسخ یا منسوخ کہنا، یا کسی آیت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ناسخ ہے یا یہ منسوخ ہے، یہ ہر بندے کا کام تو نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے اور اس میں مجتہد کے اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، تو جب ایک مجتہد نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ایک آیت کو ناسخ اور دوسری کو منسوخ قرار دیا ہے، اسی طرح سے ایک حدیث کو ناسخ اور دوسری کو منسوخ قرار دیا ہے، یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے اور اس میں مجتہد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اجتہاد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو مجتہد اجتہاد کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن خطا ہونے کا احتمال ہوتا ہے، ہوتا صحیح ہے لیکن خطا ہونے کا احتمال ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کے ناسخ کو یا احادیث میں جو ناسخ ہے یا پھر فقہی کتابوں کے اندر جو راجح اقوال ہے وہ سارے اجتہاد کی بنیاد پر ہے۔ تو جب یہ اجتہاد کی بنیاد پر ایسے ہے تو جو یعنی جو مرجوح ہے یا منسوخ ہے، ان اقوال کو ہم نے جو مرجوح کہا یا منسوخ کہا ہے وہ بھی تو اجتہاد کی بنیاد پر کہا ہے نا، اس لیے اجتہاد کی بنیاد پر ہے۔ تو اجتہاد کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ جو حکم مسئلہ نکلا ہے وہ ٹھیک ہے نا، لیکن خطا کا احتمال ہے کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ اگر آپ ان کو نکال دو گے ہو سکتا ہے کہ وہ راجح ہو اور یہ جو آپ نے اجتہاد کیا ہے، مجتہد نے اجتہاد کیا ہے، یہ خطا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ممکن ہے۔ اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ اور مجتہد ایسا آ جائے جس کے جو واقعتاً مجتہد ہو، پوری دنیا اس کو مجتہد تسلیم کر لے، تو وہ اس طرح کے اجتہاد کر کے جس کو آپ نے ناسخ قرار دیا ہے اس کے نزدیک وہ منسوخ اور اگلا کسی اور آیت کو ناسخ بنا دے۔ تو اس طرح سے چونکہ یہ اجتہادیات کا معاملہ ہے، تو جس طرح سے اجتہاد کے ذریعے سے ہم نے ایک کو ناسخ دوسرے کو منسوخ قرار دیا ہے،
تو ہم اس کو اس لیے نہیں نکال سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اصل میں ناسخ اور یہ کیا ہو منسوخ ہو. تو یہ بات یاد رکھنے کی کیا ہے ضرورت ہے کہ جس طرح سے یہ قرآن کریم کا معاملہ ہے، احادیث مبارکہ کا معاملہ ہے، ایسا ہی فقہی کتابوں کا بھی یہی معاملہ ہے. وہاں پر بھی راجح مرجوح کو ہم نے اسی لیے رکھا ہے. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.